میری گفتگو میں بعض اوقات جو میری گلے میں یا طبیعت میں خرابی آتی ہے نا، جب لائیو چل رہا ہوتا ہے، یہ تل ابیب سے، قادیان سے، تہران سے، مختلف جگہوں سے آپ کے اس بھائی پہ جادو ہوتا ہے. یہ آن لائن جادو ہوتا ہے. ایسے کھانسی نہیں آتی، یہ کوئی زکام نہیں. الحمدللہ پچھلے 1-1.5 سال سے مجھے بخار تک بھی نہیں ہوا. یہ صرف اور صرف یہ براہ راست چل رہا ہوتا تو جن پر زد پڑ رہی ہوتی ہے نا، تو ان پر یہ جادو ہوتا ہے. آن لائن جادو پڑتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہو تو پھر آپ دیکھ لیں، دنیا میں یہ چیزیں موجود ہیں. وہ کرکٹ کا میچ چل رہا ہے اور وہ ادھر سے یوں دباتی ہے اور وہ کھلاڑی گر جاتا ہے. نہ دیکھا ہو تو پھر آپ نہ مانیں نا، یہ چیزیں چلتی ہیں. بہرحال جادو کر کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے وہ لوگ جو موت کی رات قبر میں لکھی ہوئی نا دنیا مل کے باہر نہیں لا سکتی، اور جو باہر کی ہے نا یہ سارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو ہونے جا رہی ہے جو بظاہر تو ایک نہایت معمولی اور روزمرہ کے واقعے سے شروع ہوتا ہے. جی، لیکن اپنے اندر توہم پرستی اور نفسیاتی دباؤ کا ایک بہت پیچیدہ سنگم چھپائے ہوئے ہے. بالکل. ذرا تصور کیا جائے کہ ایک لائیو نشریات چل رہی ہے، کیمرے کی روشنیاں آن ہیں، دیکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد اسکرین کے اس پار موجود ہے، اور اچانک گفتگو کرنے والے ایک عالم دین کو کھانسی کا دورہ پڑتا ہے. جو کہ ایک عام سی بات لگتی ہے. ایسا ہی ہے. عام فہم میں صورتحال کو گلے کی خرابی، موسم کا اثر یا بس بات کرنے کے دوران سانس کی بے ترتیبی سے جوڑا جا سکتا ہے. لیکن جس مخصوص واقعے کا آج ہم تجزیہ کر رہے ہیں اس میں مفتی عبدالواحد قریشی نامی ایک عالم دین لائیو پروگرام کے دوران کھانسی آنے پر نہایت سنجیدگی سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر قادیان، تہران یا اسرائیل سے باقاعدہ آن لائن جادو کیا جا رہا ہے. مطلب یہ دعویٰ بظاہر جتنا غیر معمولی ہے، اس پر سامنے آنے والا تنقیدی رد عمل اس سے بھی زیادہ گہرے سوالات کو جنم دیتا ہے. اور آج کی اس گہری تحقیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اسی واقعے پر سامنے آنے والے دو مختلف اور کڑی تنقید پر مبنی نقطۂ نظر کا مکمل طور پر غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے. جی، تاکہ ہم سمجھ سکیں. بالکل. اس گفتگو کا مقصد کسی بھی فریق کی تائید یا تردید کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ محض اس بات کا کھوج لگانا ہے کہ اس واقعے پر جو تنقیدی آراء سامنے آئی ہیں وہ اس پوری صورتحال کو کس زاویے سے دیکھتی ہیں. اس جائزے میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیسے ایک عام سی جسمانی کیفیت، یعنی محض ایک کھانسی کو بین الاقوامی اور مافوق الفطرت سازش کا رنگ دیا جاتا ہے. چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. مفتی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جب وہ لائیو جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کی طبی حالت بالکل نارمل ہوتی ہے. وہ خود کو حشاش بشاش محسوس کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کیمرے کے سامنے لائیو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو اچانک ان کے گلے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. کھانسی شروع ہو جاتی ہے. جی، کھانسی کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے. ان کے پیش کردہ نظریے کے مطابق یہ کوئی طبی یا جسمانی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ مختلف مقامات سے، جن میں انہوں نے خاص طور پر قادیان، تہران اور اسرائیل کا نام لیا، ان کے خلاف ایک باقاعدہ محاذ کھولا گیا ہے اور ان پر جادو کیا جا رہا ہے. گویا کہ اس دعوے کی روح سے ڈیجیٹل دور میں جادو کے اثرات بھی انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن منتقل ہو رہے ہیں. یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس دعوے پر جو پہلا تنقیدی زاویہ سامنے آیا ہے اس نے بڑے ہی بنیادی اور عقلی سوالات اٹھائے ہیں. پہلے نکات نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ سوال کیا ہے کہ اگر مفتی صاحب کے پاس دینی علوم کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، اگر ان کا تقوی اور ان کی عبادت اتنی ہی پختہ ہے جتنا کہ ان کے مرتبے سے توقع کی جاتی ہے، تو پھر ان پر یہ جادو اتنی آسانی اور تسلسل سے اثر کیسے کر جاتا ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے. جی، اس تنقید کی بنیاد یہ منطق ہے کہ ایک نیک اور علم والے شخص کا روحانی دفاع تو سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. نقاد کا استدلال یہ ہے کہ ایک طرف تو علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کا تاثر ہو، اور دوسری طرف لائیو پروگرام میں محض ایک کھانسی آنے پر ساری ذمہ داری کسی بیرونی اور غیر مرئی جادو پر ڈال دی جائے. اگر ایک جید عالم پر جادو کا وار اتنی جلدی کارگر ثابت ہو رہا ہے تو پھر معاشرے کے عام افراد کا کیا بنے گا؟ یہ ایک ایسا تنقیدی نقطہ ہے جو واقعی مجبور کر دیتا ہے سوچنے پر. اور اسی پہلی تنقید میں ایک اور زبردست زاویہ بھی پیش کیا گیا ہے جو ایک بہت بڑے نظریاتی تضاد کی نشاندہی کرتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، جس گروہ پر
یعنی خاص طور پر قادیان کے حوالے سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ جادو کر رہے ہیں۔ نقاد نے جب ان کے اپنے عقائد کا جائزہ لیا تو ایک بالکل مختلف حقیقت سامنے رکھی۔ تنقید میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کے عقائد کے مطابق تو وہ جادو ٹونے، کالے علم اور پیروں فقیروں کے اس روایتی تصور کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اچھا، یعنی وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ بالکل نہیں مانتے۔ وہ تو ان درباروں اور تعویذ گنڈوں کے سخت ناقد مانے جاتے ہیں۔ تو نقاد کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ جن لوگوں کا جادو پر سرے سے کوئی یقین ہی نہیں ہے، انہی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھ کر مفتی صاحب پر جادو کے وار کر رہے ہیں۔ نقاد نے تو یہاں تک سوال اٹھایا ہے کہ کیا ان مبینہ سازشیوں کے پاس اتنا فارغ وقت ہے کہ وہ محض ایک لائیو پروگرام میں کھانسی پیدا کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں؟ اور اگر اس تنقیدی نقطۂ نظر کو مزید وسعت دی جائے اور بڑے منظر نامے کے ساتھ جوڑا جائے تو نقاد کا استدلال یہ ہے کہ یہ معاملہ محض ایک فرد کی کھانسی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک بہت گہرے معاشرتی مرض کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہالت اور توہم پرستی کی طرف۔ نقاد نے اس بات پر زور دیا ہے کہ معاشرے میں ایک مخصوص طبقہ اپنے روزگار کو چلانے اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے عوام کے خوف کا استحصال کرتا ہے۔ اس تجزیے میں ان جادو ٹونے کے رجحانات کی جڑوں کو بڑے صغیر کی قدیم رسموں سے جوڑا گیا ہے جو آج بھی رائج ہیں۔ اور یہ کوئی بے ضرر سا وہم نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اس کے نام پر باقاعدہ گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ روحانی علاج یا کالے علم کی کاٹ کے نام پر جعلی عاملوں کے ڈیروں پر کیا جا رہا ہے۔ اس گفتگو کا دائرہ کار واقعی بہت وسیع ہے، اور اس میں حیرت انگیز بات جو نقاد نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ توہم پرستی کی یہ جڑیں صرف مقامی علاقوں یا ترقی پذیر ملکوں تک محدود نہیں ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں سائنسی شور کی وجہ سے یہ رجحانات دم توڑ چکے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ نقاد نے یورپ اور بالخصوص مانچسٹر شہر کی باقاعدہ مثال دے کر اس تاثر کو رد کیا ہے۔ تنقید میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں بھی جادوگروں اور عاملوں نے اپنے ڈیرے جما لیے ہیں۔ ترقی یافتہ معاشروں کے بیچ بھی باقاعدہ مندر اور مزار بنا کر لوگوں کو اسی پرانے خوف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مطلب انسان جہاں بھی عدم تحفظ کا شکار ہو تو ہم پرستی کی دکانیں کھل جاتی ہیں۔ بالکل، اور اسی معاشرتی استحصال کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے نقاد میں ایک انتہائی سنجیدہ اور دلخراش پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، جسے عام زبان میں دولے شاہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ جی، اس جائزے میں انتہائی درد مندی کے ساتھ اس المیے کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح معصوم بچوں کے سروں پر بچپن میں ہی لوہے کے خول چڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کو روکا جا سکے۔ ان کی پوری زندگیاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت برباد کر دی جاتی ہیں اور پھر انہیں عقیدت کے نام پر سڑکوں پر مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک المیہ ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ نقاد نے ان بچوں کی ابتر حالت کا ذکر کرتے ہوئے صرف اس مافیا پر ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے اور ریاستی اداروں پر بھی کڑی تنقید کی ہے۔ تنقید کا لب و لباب یہ ہے کہ ریاست اور اس کے ادارے اس کھلی جہالت اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو واقعی معاشرے کی ترجیحات پر بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں۔ اور اسی تنقید میں ایک اور پہلو بھی ہے جہاں نقاد نے علماء کے طرز زندگی اور عوام کو دی جانے والی تلقین کے فرق کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ تنقید میں کہا گیا ہے کہ یہ شخصیات خود تو پرتعش دعوتوں میں شاندار کھانوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں، لیکن جب درس دینے کی باری آتی ہے تو عوام کو سادگی، کھجوروں اور نمک سے روزہ کھولنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ایک واضح تضاد ہے۔ جی، اور اسی بنیاد پر انہوں نے طنزاً یہ مشورہ بھی دیا کہ مفتی صاحب کو اپنی اس کھانسی کی وجہ کسی بین الاقوامی جادو میں تلاش کرنے کے بجائے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ محض کورونا کی کوئی نئی قسم یا کوئی عام سا وائرل انفیکشن ہو۔ نقاد کا یہ تنزیہ مشورہ محض کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس رویے پر ایک گہری چوٹ ہے جہاں معاشرے کے پڑھے لکھے طبقات بھی سائنسی حقائق کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل مافوق الفطرت دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ اب اس تفصیلی جائزے کے دوسرے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔
اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب گفتگو کا رخ اس دوسرے نقاد کے نقطہ نظر کی جانب مڑنے والا ہے، جس نے اس پوری صورتحال اور مفتی صاحب کے دعوے کو ایک روایتی تنقید کے بجائے خالصتاً ایک نفسیاتی زاویے سے پرکھا ہے۔ جی، یہ دوسرا زاویہ توہم پرستی کے روایتی تصور سے ہٹ کر انسانی ذہن کے اندر چھپے ہوئے خوف اور نفسیاتی دباؤ پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس دوسرے نقاد کے مطابق مفتی صاحب اور ان جیسے کئی دیگر علماء کا اصل مسئلہ سرے سے کوئی جادو، ٹونا یا سازش ہے ہی نہیں۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ایک شدید قسم کی نفسیاتی کیفیت ہے جسے اس تنقید میں احمدی فوبیا کی اصطلاح کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق ان علماء کے ذہنوں پر اپنے نظریاتی مخالفین کا خوف اور تنقید کا دباؤ اس قدر شدت سے سوار ہو چکا ہے کہ وہ ایک طرح کے مستقل فکری محاصرے میں رہنے کے خواب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یعنی انہیں ہر وقت سازش نظر آتی ہے۔ بالکل، انہیں ہر جگہ، حتیٰ کہ اپنی طبی بیماری یا کھانسی کی حالت میں بھی ہر طرف اپنے مخالفین کی سازش ہی سازش نظر آتی ہے۔ نفسیات کا اصول ہے کہ جب انسان کسی شدید فوبیا کا شکار ہوتا ہے تو اس کا دماغ ہر معمولی چیز کو بھی اسی خوفناک زاویے سے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت اور ذہن پر چھائے ہوئے اس شدید خوف کو بیان کرنے کے لیے نقاد نے ایک انتہائی دلچسپ قول کا حوالہ دیا ہے، جسے مولانا منظور کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس قول کے مطابق ان علماء کے خوف کی حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر سمندر کی انتہائی گہرائی میں دو مچھلیاں بھی آپس میں کسی وجہ سے لڑ رہی ہوں تو ان کی سوچ فوراً اس طرف جائے گی کہ یقیناً اس کے پیچھے بھی انہی نظریاتی مخالفین کی کوئی سازش کار فرما ہے۔ یہ مثال بظاہر مزاحیہ ضرور لگتی ہے، لیکن یہ اس شدید ذہنی کیفیت کی بڑی زبردست تصویر کشی کرتی ہے، اور عین اسی مقام پر دوسرے نقاد نے مفتی صاحب کے اس آن لائن جادو والے دعوے کی اصل حقیقت کو ڈیکوڈ کیا ہے۔ نقاد کی تشریح کے مطابق مفتی صاحب جس کیفیت کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والا جادو قرار دے رہے ہیں وہ دراصل وہ روایتی جادو نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے نقاد کے نزدیک؟ یہ مخالفین کے نظریات اور ان کے جوابی دلائل کا وہ فکری دباؤ ہے جو ان علماء کے ذہنوں پر حاوی رہتا ہے۔ نقاد کے نزدیک یہ دراصل ایک انتہائی شدید قسم کا نفسیاتی غلبہ اور پرفارمنس کا دباؤ ہے۔ اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی لائیو کیمرے کے سامنے بیٹھا ہو تو اس کے لاشعور میں ہر وقت یہ خوف ایک ہتھوڑے کی طرح برس رہا ہوتا ہے کہ کہیں بات کرتے ہوئے منہ سے کوئی ایسی کمزور بات نہ نکل جائے جسے مخالفین پکڑ لیں اور اس پر کوئی جوابی ویڈیو بنا کر انہیں لاجواب کر دیں۔ تو اس تمام تجزیے کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ نقاد کے نزدیک لائیو براڈ کاسٹ کے دوران اچانک کھانسی آنا یا گلا خشک ہو جانا کسی مافوق الفطرت جادو کا وار نہیں ہے، بلکہ یہ اس شدید اندرونی گھبراہٹ اور ذہنی دباؤ کا ایک خالصتاً جسمانی اظہار ہے۔ جی، انسان کا جسم دباؤ کے لمحات میں رد عمل دیتا ہے۔ بالکل، لیکن اس تجزیے کے مطابق اپنے اس اندرونی خوف کو تسلیم کرنے کے بجائے اسے ایک بیرونی سازش اور مافوق الفطرت جادو کا نام دے کر ایک حفاظتی خول تیار کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نقاد نے اپنی اس دلیل میں صرف مفتی عبد الواحد کا ہی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ مفتی طارق مسعود اور دیگر شخصیات کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ بھی اسی دباؤ کا شکار ہے۔ جی، نقاد کا دعویٰ ہے کہ یہ شخصیات بھی کیمرے کے سامنے اسی بے دھیانی کے تحت اکثر ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو بعد میں عوام کے لیے صرف ہنسی کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ تنقیدی تجزیہ صرف موجودہ صورتحال کی تشریح پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مستقبل کے حوالے سے ایک باقاعدہ نظریاتی محاذ آرائی کا لائحہ عمل بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس جائزے کے مطابق نقاد نے یہ واضح ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ مستقبل کے مباحثوں میں ان علماء کو ان کے اپنے ہی اساتذہ اور اکابرین کی تحریروں کے ذریعے گھیریں گے، خاص طور پر مولانا قاسم کی تحریروں اور ختم نبوت کے حوالے سے دیے گئے ان کے مخصوص دلائل کو بنیاد بنا کر ان پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ مطلب یہ دباؤ ابھی کم نہیں ہونے والا؟ بالکل نہیں، ان کے اپنے ہی نصاب اور تاریخی حوالوں سے مواد نکال کر انہیں مزید تنقیدی سوالات کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے اور دونوں نقادوں کی آراء کو اگر سمیٹا جائے تو یہ سوال انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ یہ پوری بحث
یہ واقعہ اور اس پر ہونے والی تنقید ہمارے مجموعی معاشرتی رویے کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ اس ساری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ کس طرح توہم پرستی اور نظریاتی خوف کو ایک ہتھیار یا ایک نفسیاتی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ عمل انتہائی غور طلب ہے کہ جب انسان کو اپنے سب سے سادہ عام نوعیت کے طبی مسائل جیسے گلے کی خرابی یا لائیو گفتگو کے دوران پیدا ہونے والے قدرتی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے تو اسے حقیقت پسندانہ طور پر تسلیم کرنے کے بجائے اسے ایک بین الاقوامی سطح کی سازش کا لبادہ پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل اپنی خامیوں، چاہے وہ جسمانی ہو، نفسیاتی ہوں یا علمی، ان کا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا ایک طریقہ کار بن چکا ہے۔ اور بالکل اسی مقام پر ہم اس بحث کو ایک بڑے اور انتہائی غور طلب سوال کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جب ایک معاشرہ یا اس معاشرے کی فکری رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے افراد اپنی جسمانی بیماریوں، معاشرتی کمزوریوں اور علمی خامیوں کی ذمہ داری حقیقت پسندی کے ساتھ قبول کرنے کے بجائے ہر چھوٹی بڑی چیز کا ملبہ کسی بیرونی جادو پر ڈالنے لگیں، تو کیا وہ معاشرہ کبھی اپنے اصل مسائل کی درست تشخیص کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسا آئینہ ہے جس پر تنہائی میں ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اور آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔